اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں چھٹی سحری بہار نعت کے پلیٹ فارم سے بہار رمضان نشریات۔ میں آپ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہماری اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت حضور کے ثناخواں بھی موجود ہوتے ہیں، تو میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ خوبصورت سرحال مصطفیٰ جناب محترم عزت مآب حافظ محمد نعمان علی قادری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کا اس خوبصورت پروگرام میں، اس خوبصورت نشریات میں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہار نعت کے تمام ممبران سے، تمام ایڈمن سے جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، حافظ محمد نعمان علی قادری بھائی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ خوبصورت نشریات جو کہ سحری کے لمحات ہیں اور یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں، ان خوبصورت گھڑیوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور امید یہی کرتا ہوں کہ آپ اس نشریات کو پسند کریں گے اور اسے آگے بھی دوستوں تک پھیلائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کے اور جو حضور کا ثناخواں ہے اس کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو حضور کے ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ سنا جائے، کیونکہ وہ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری اس نشریات کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آئیے میں سب سے پہلے جناب محترم عزت مآب حافظ نعمان علی قادری صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ پہلا کون سا کلام حضور کے ثناخوانوں کو اور حضور کے دیوانوں کو سنانا پسند؟ جی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور کرم کا مہینہ ہے، تو ہم بھی حضور سے کرم کی بھیک مانگیں گے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم، خالد حسین خالد صاحب آپ نے پڑھا کلام، میں انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان سونے، کہ تیری شان کے شاعر نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان، اور میں ایک ذرا ہوں، مجھے اس صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں، مجھے اس صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا
کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور روز محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، روز محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، روز محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا۔ حق تو میرا، میرا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ جناب اکرم عزت مآب حافظ محمد نعمان علی قادری صاحب بارگاہ خیرالانام میں اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کے ماشاءاللہ یہ بھائی جو ہمارے نعت خوان موجود ہیں یہ ماشاءاللہ حضور کی ثناءخواں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے 30 سپارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ اللہ پاک انہیں جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ناظرین و سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ خوبصورت نشریات اسی طرح انشاءاللہ 30 رمضان المبارک تک انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی، اور اسی طرح ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور اسی طرح اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں وہ پیش کریں گے۔ اور چونکہ اس نشریات کا ایک سیگمنٹ بہت خوبصورت سوال و جواب کا بھی ہے، اور ناظرین کا ہمیشہ سے ایک تجسس ہوتا ہے کہ جو آنے والا ثناءخواں ہے اس سے کچھ سوالات پوچھے جائیں اور پوچھا جائے کہ اس کی زندگی میں اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ وہ کب سے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب بندہ حضور کی نعت پڑھنا شروع کرتا ہے تو آغاز میں اسے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آئیے حافظ نعمان علی قادری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب حضور کی نعت شروع کی تو آپ کو آغاز میں کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ جی الحمدللہ مجھے مشکلات تو اتنی نہیں ہوئی، اور بہرحال یہ ہے کہ سیکھنے میں جو ہے وہ بہت ہی عرصہ لگا اور بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور دعا ہے مرشد کریم کی حضور پیر سید سخی چند پیر بادشاہ سرکار آپ کی دعا کے صدقے سے آگے ہم چل رہے ہیں، اور استاد کرم جو ہیں وہ حافظ محمد سلیمان قادری صاحب آپ جو ہیں مجھے یہاں تک لے کے آئے، سب کچھ جو ہے آپ کی نگاہ سے ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب انسان حضور کی نعت کا آغاز کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے صحیح سمت میں لے کے چلے اور حضور کی نعت صحیح انداز سے اسے سکھائے، اسے بتائے کہ حضور کی نعت کا ادب کیا ہے، حضور کی نعت کا احترام کیا ہے، حضور کی بارگاہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، اسے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرانا یہ کسی اچھے استاد کا کام ہے یا کسی خوبصورت یا اچھے مرشد کا کام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام اور ناظرین جو دیکھنے والے ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب ہم بڑھتے ہیں
حافظ محمد نعمان علی قادری صاحب آپ کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضور کے ثناخوانوں کو اور حضور کے دیوانوں کو اب دوسرا کلام کون سا سنائیں گے؟ جی میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ محمد نعمان علی قادری صاحب خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور میں اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ خوبصورت نشریات جو کہ بہار نعت کے پلیٹ فارم بہار رمضان سے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اپنے لائکس کے ذریعے کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیڈ بیک دیں، ہمیں اپنی آراء پیش کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں جو مزید ہم نے اس نشریات کو چلانا ہے اسے مزید بہتر سے بہتر تر کر سکیں، اور جتنے بھی حضور کے ثناخواں اس نشریات میں آتے ہیں آپ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ پروگرام آخری مراحل میں داخل ہے تو میں اپنے نعتخوان بھائی حافظ محمد نعمان علی قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت کیا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کی آواز میں عمر میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اپنے ہوسٹ ایاز ہاشمی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔